السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی چوتھی قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ عریشہ، جو کل تمہیں کالج سے پک کرنے آیا تھا وہ کون تھا؟ کالج کی بیک سائڈ پر بنے لان میں بچھی نرم گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی عریشہ کو صبا نے مخاطب کیا تو اس کے ساتھ بیٹھی ہیرا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زین لالا اور کیف چاچو تھے، اس نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہارے سگے چاچو نہیں ہے نا؟ اس نے اگلا سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ڈیڈ کے کزن ہے، لیکن تمہیں کیا ہوا جو اس قدر ان کے متعلق تفتیش کر رہی ہو؟ یاد رکھو ان کے 4-5 دن تک شادی ہے۔ وہ اپنے مخصوص شرارتی انداز میں گویا ہوئی، لیکن صبا کے چہرے پر اس کی شرارت کے کوئی اثر نہ جھلکا۔ عریشہ، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ عریشہ کے پورے وجود کو زلزلوں کی زد میں لے گئے، جبکہ خوبصورت آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے پھیلی چہرے کی خوبصورتی اور معصومیت کو ایک جلاسی بخش گئی۔ اس کا تمہیں دیکھنے کا انداز، انہوں نے تم پہ ایک نظر ہی ڈالی تھی، لیکن وہ نظر سب سے الگ تھی۔ وہ مزید بولی تو عریشہ کے چہرے کی رنگت ہلکی بدلنے لگی، مگر کچھ ثانیوں بعد وہ کچھ سنبھلی تو پھر ہنستی چلی گئی۔ پاگل ہو چکی ہو صبا تم، وہ ایک تو میرا ان کا رشتہ اور دوسری بڑی بات ان کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی ان سے جس سے انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا۔ اس کے لیے کیے گئے انکشاف کے صدمے سے نکلتے ہوئے وہ اپنے مخصوص کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی تو صبا الجھی، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا جب عریشہ نے سرد سے اس کی بات کاٹی۔ ناولز کم پڑھا کرو میری جان، ورنہ آنے والے وقتوں میں تمہیں سب کی نظریں بدلی ہوئی نظر آئیں گی۔ شرارت سے اس کی بات چٹکیوں میں اڑاتے ہوئے کھل کے ہنس دی، جبکہ اس کی شرارت پر ہیرا بھی ہنسنے لگی۔ اچھا چلو یہ سب ختم کرو اور یہ بتاؤ کل جا رہی ہو نا ہمارے ساتھ ٹرپ پہ؟ ہیرا نے موضوع کو دوسری طرف توجہ دلوانی چاہی، جس پر ڈسکشن کے لیے وہ سب یہاں آ کر بیٹھی تھیں۔ یار میں کنفیوز ہو گئی ہوں، اب شادی کا فنکشن بھی سر پر ہے اور ٹرپ چھوڑنے کا بھی دل نہیں ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ 2 دن بعد ہم واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد ہی شادی کے فنکشن شروع ہونے والے ہیں، تو آرام سے شادی بھی انجوائے کر لینا۔ ہیرا نے سکون سے تجویز پیش کی جو اسے بھی قدرے بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، آج گھر جا کے ڈیڈ سے بات کر کے فائنل میسج کر دوں گی۔ وہ نیم رضامندی دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چلو چلو اٹھ جاؤ، ڈرائیور آ چکا ہوگا۔ اس نے دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہاں سے باتیں کرتی ہوئی گیٹ کی مانند چل دی۔ گیٹ کے پاس کھڑی سیاہ مرسیڈیز کو دیکھ کے عریشہ کو بے ساختہ صبا کی بات یاد آئی۔ عریشہ، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اس کا پرذوق لہجہ کانوں میں اچانک گونجا تو بیک سیٹ پر بیٹھتی عریشہ کا دل ایک دم سے اپنی لے میں بدلا۔ پاگل ہے وہ اور مجھے بھی کرنا چاہتی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اس لمحے کی زد سے خود کو نکالتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور اپنی پلکیں موند لیں۔ آغا پیلس کا ماحول اس وقت انتہائی کشیدگی کا شکار ہو رہا تھا۔ بی جان پوتے کی ڈھٹائی پر شرمندہ ہوتی اس وقت مارے فکر و پریشانی کے بستر سے لگی ہوئی تھی کہ ایک طرف اپنے پیر سائی کی ناراضگی کا خوف تھا اور دوسری طرف سفیان کی روپوشی نے دل کو مزید خوف سے ہمکنار کر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب باقی سارے افراد بھی اپنی جگہ پریشانی کا شکار تھے، کیونکہ سفیان کی حرکت پر پیر حویلی والوں نے جس قدر دھمکیاں دی تھیں ان پر متضاد بی جان کی ناساز حالت اور سفیان کی نور سمیت گمشدگی الگ دھڑکائے جا رہی تھی۔ اب پتہ کیوں نہیں کر رہے کہ کہاں لے گیا ہے وہ نور کو؟ روما بیگم بے جان کے کمرے میں ہی موجود آصف صاحب سے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بھننا سا گیا۔ خدا نخواستہ مسجدوں میں اعلان کرواتا پھروں یا پولیس اسٹیشن میں ایک قابل ایس پی کی اپنی ہی بیوی کو لے کر بھاگ جانے کی رپورٹ درج کروا آؤں؟ ان کے بھنائے ہوئے انداز پر نوجوان پارٹی کے پریشان چہروں پر بڑی بے ساختہ سی مسکان پھیلی تھی، جبکہ روما بیگم جھیپ سی گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن آپ کسی کے ذریعے یا اس کے پاس علاقے میں اپنے آدمی بھیج کر پتہ کروائیں نا۔ انہوں نے اب کی بار لجاجت سے شوہر کو منانا چاہا، کیونکہ انہیں بی جان کی حالت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ پتہ کروا رہا ہوں، نہیں لے کے جاتا چاند کے پار اپنی بیوی کو۔ آپ سب کی اسی رویے سے خائف وہ غائب ہوا ہوگا، اس لیے اب لے کر لکیر پیٹنے سے بہتر ہے کہ خود کو پرسکون رکھیں۔ جو ہو چکا ہے اس پر صبر شکر کریں اور بی جان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے رسانہ سے اب کی بار سب کو اجتماعی طور پر مخاطب کیا تو آمنہ بیگم نے فوراً تائیدی سر ہلایا۔ بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھا جائے تو سفیان نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور بڑی جی داری سے ایک فضول رسم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں اور بی جان کو بھی پرسکون کریں۔ آمنہ نے بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں سمجھایا تو ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ہولے سے مسکراتی ہوئی بی جانب کی جانب بڑھی، جنہیں اس وقت ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ نوجوان پارٹی کے دلوں میں اپنے بے باک سے لالا اور اس کی خوبصورت سی بیوی دیکھنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ان کے اشتیاق پر پرے وہ دونوں آغا ہاؤس سے بہت دور مظفر آباد میں بنے ایک بے حد دلکش کاٹیج کے سامنے موجود تھے۔
اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلائے وہ گہری سانس بھرتے ہوئے شام کے گہرے ہوتے سائے میں اپنے سامنے موجود خوبصورت کاٹیج کو دیکھتے گاڑی کی بیک سائڈ سیٹ کی جانب مڑا۔ دروازہ کھول کے جب اندر جھانکا تو اسے ہنوز ہوش و حواس سے بے نیاز پایا تو سلگ اٹھا۔ لعنت ہے مجھ پر جو تم جیسے سڑے ہوئے شخص کی بات مان کے پہلے سے بے ہوش بیوی کو نس دبا کے اسے بے ہوش کیے رکھا۔ بڑبڑانے کے سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹا تو جذبات سبک روح بہکنے لگے۔ بیوی قدم سے قدم ملا کے اس کے گھر سے رخصت لینے کے لیے اس کے ہمارے گھر میں پہنچنے کا جو خوشگوار احساس ہے اسے محسوس کرنے کے بجائے میں بے ہوش بیوی کو رخصت کروا کے بے ہوشی میں ہی میری بیوی کو باہوں میں اٹھایا اس کے نئے گھر میں لے جا رہا ہوں۔ اپنی انوکھی شادی پر محظوظ ہوتا وہ کاٹیج میں موجود ملازم میاں بیوی کے دروازے کھولنے کے اندر داخل ہوا اور انہیں کمرے میں پہنچنے کا کہہ کر سیدھا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے مہکتے وجود کو بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس کی چادر میں چھپے سراپے کو دیکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک دینے کے بعد ملازمہ کھانے کی ٹری لیے اندر داخل ہوئی۔ بہت شکریہ، اب آپ سو سکتی ہیں۔ اس نے شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کرنے کے بعد واپس بیڈ کی جانب بڑھا اور بہت آہستگی کے ساتھ اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی بڑے شفاف انداز میں گزری تھی۔ وہ ہر بار ڈنکے کی چوٹ پر کرنے کا عادی تھا، لیکن زندگی میں پہلا کام تھا جو اس نے ڈنکے کی چوٹ پر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ پوشیدہ رکھ کے کیا تھا۔ اس سب کو کرنے کا مقصد بہت واضح تھا، لیکن اب اس چادر سے ڈھکے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ جو احساسات میں سبک روی آ رہی تھی وہ اس مقصد کو کر رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے سے چادر کا پلو سرکایا تو نگاہ نیٹ کے دوپٹے میں چھپے چاند چہرے سے الجھ سی گئی، لیکن سرد سے نگاہوں کو لگامیں کھینچتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پانی کی بوتل تھامی اور ہتھیلی میں پانی لے کر اس کے نیٹ کے دوپٹے تلے چھپے چہرے پر ہی پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگا۔ وہ بہت سکون سے پلکیں موندے پڑی تھی جب اچانک سے محسوس ہوا کہ وہ کھلے آسمان تلے آ گئی ہے جہاں سے برستی بارش نے مجبوراً اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کسمسائے کے انداز میں مسکاری کی بوجھل پلکوں کو وا کرتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھنا چاہا تو پہلی ہی نظر سرخ نیٹ کے آنچل سے ٹکرائی تو گہرے خواب میں سویا ہوا دماغ ایک جھٹکے سے جیسے جاگا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ کس طرح سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی اور اسے یاد آنا ہی تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی ہی تھی کہ خود کو جانب قدرے جو کہ سفیان آغا کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس اچانک ہوئے تصادم پر نور کا سانس جیسے رک سا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب سفیان اس مہکتے سراپے کو اپنی باہوں میں یوں دیکھ کر پل بھر کے لیے حیران ہونے کے بعد کھل کے مسکرا دیا اور اس سے قبل کے نور سنبھلتے ہوئے اس سے فاصلہ بڑھاتی اس نے بایاں بازو بڑھایا اور اس نازک کمر کے گرد حائل کر دیا۔ خیر مقدمی کا یہ انداز بہت پسند آیا مجھے، گمبھیر مگر دلکش لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے سینے سے لگی اس کے حواس ٹھٹرا گیا۔ نازک کمر کے گرد لپٹے اس کے مضبوط بازو کو سلگتا ہوا لمس، اس کی پرتپش سانسوں کی لپک، خوبصورت لب و لہجے میں چھپا ہوا تبسم اور پہلو میں سرسراتی اس کی انگلیوں کی حرکت، یہ سب اس کے اعصاب پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اس کی گرفت میں کسمساتے ہوئے خود کو آزاد کروانا چاہا۔ جب اس کے وجود کی نرمیوں کو محسوس کرتا سفیان اس مزاحمت پر چونکا اور پھر کھل کر مسکرا دیا۔ معافی چاہتا ہوں لیکن بہت ill mannered ہوں میں، اس معاملے میں کسی کے حکم دینے پہ عمل نہیں کرتا میں، دلکشی سے کہتے ہوئے اس نے اس کی کمر کے گرد لپٹے اپنے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے مزید خود کے قریب کیا تو اس قیامت خیز قربت پر اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ چھوڑیں مجھے پلیز، اب کی بار مترنم لہجے میں ہلکی سی نمی جھلکی تو سفیان نے نظریں جھکا کے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو ہنوز نیٹ کے سرخ آنچل میں چھپا ہوا اس کے احساسات پر عجب انداز میں اثر چھوڑ رہا تھا۔ بنا اس کی کمر میں بازو ہٹائے اس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان دونوں کے بیچ دیوار بنتے اس آنچل کو بہت آہستگی سے اس کے چہرے پر سے ہٹایا تو جیسے چاند بادلوں سے نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کے نام کے 16 سنگھار کیے وہ اس کے دل کے کواڑوں پر دستک دیتی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے سروپ کی اس دلکشی کو دیکھتے ہوئے سفیان آغا کا دل اس دستک پر سارے کواڑ کھولنے کے در پہ تھا۔ بریتھ ٹیکنگ، اس کی ستواں ناک میں پہنی گئی نتھ پہ اپنے مخمور نگاہیں جمائے اس نے مدہوشی کے لہجے میں سرگوشی کی تو اس انداز و انداز بے خودی پر سامنے بیٹھی نور لرز اٹھی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں وہی سوال دہرایا جو وہ گزشتہ 2 مرتبہ بھی ان کے درمیان ہوئی گفتگو میں استعمال کرتی ہوئی آئی تھی۔ آپ کو آپ کے گھر والوں کے سامنے اپنی باہوں میں اٹھا کر رخصت کروانے کے بعد فوری ہنی مون ارینج کر کے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھنے کی جرأت وہی کر سکتا ہے جس کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پہ سجائے بیٹھی ہیں، بڑے دلکش اور پرجذب انداز میں کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی کپاتی ہتھیلیاں اپنی ہاتھوں میں جکڑیں اور بڑی نرمی سے سامنے جھکتا اپنے نرم گرم
لب اس کی ہتھیلیوں پر رکھے تو اس لمس اور اس جرت پر نور تھرا اٹھی، اور اسی ہڑبڑاہٹ میں اس نے لپسٹک سے سجے خوبصورت ہونٹوں سے ایک چیخ سی نکلی۔ نہیں! اس نے فوراً اس کی گرفت سے ہتھیلی کو آزاد کرواتے ہوئے بڑے بے ساختہ انداز میں اپنے آنچل تلے چھپائے ہوئے حیرانگی و بے یقینی سے اسے دیکھا جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ کام آئندہ مت کیجیے گا، اس کی خوبصورت سے سجی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے وارن کرنے والے لہجے میں بولا، تو اس سحر انگیز شخصیت سے نور کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کیوں لے کے آئے ہیں آپ مجھے یہاں؟ اس نے اس بے تکے اور فضول سوال کو سن کر وہ بھنا سا گیا تھا جھک مارنے کے لیے۔ اگر سوال سیر تھا تو جواب سوا سیر تھا، جسے سن کر نور کو اس شخص کی خود سری پہ خوف آنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو زور سے رگڑتے ہوئے اپنے لب ایک دفعہ پھر سے کھولے تو سفیان کی کشادہ پیشانی پر ایک بل نمودار ہوا۔ میں یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ میں کسی کے کہنے پر نہیں چل سکتا، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے تو وہ نفی میں سر ہلاتی 1 انچ پیچھے کو کھسکی۔ آپ مجھے تنگ نہیں کریں، مجھے واپس جانے دیں، پیر سائیں آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس آزمائش سے بچایا جائے اور اس رسم کا خاتمہ کیا جائے، لیکن بے ہوش ہونے سے قبل جو رد عمل وہ اپنی حویلی والوں کا دیکھ چکی تھی، اس پر متضاد سفیان کا اسے لے کر روپوش ہو جانا، یہ سب اس کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی جنونیت، ضد اور انتقام سے واقف تھی، اس لیے وہ کم از کم اس رسم کو ان پر ایسے ٹکر لے کر ختم نہیں کروانا چاہتی تھی جس پہ بے جا خون کی ندیاں بہیں۔ فی الحال تو آپ یوں دور رہ کر میری چلتی سانسوں پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ اس کا فاصلہ بڑھانے والی حرکت پر چوٹ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر بڑی سہولت کے ساتھ اسے اپنی گرفت میں مقید کیا تو وہ اس کی گرفت میں پھڑ پڑائی۔ میں نے یہ شادی بس اس رسم کو ختم کرنے کے مقصد کے لیے کی تھی، کیونکہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ شادی کر لو، نکاح کے بولوں کی طاقت محبت کروا دے گی۔ لیکن اس کی مزاحمت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ بایاں بازو اس کی کمر کے گرد حائل کیے ہوئے دائیں ہاتھ کی مضبوط انگلیاں اس کے جھومر پر پھیرتا اس کی دھڑکنوں کو زیر و بم کو تباہ کر رہا تھا۔ لیکن اب اس کو مکمل استحقاق کے ساتھ اپنی باہوں میں اس روح کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ میں محبت نہیں شدید ترین عشق کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اور میرے جیسے عاشق کسی کی دھمکیوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ پرفسوں لہجے میں بولتے ہوئے اسے کان کی بھاری جھمکے کی جانب جھکا، وہ اسے اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اسے بے ساختہ زور سے بھینچے ہوئے اپنے سینے میں پیوست کیا۔ شادی سے قبل جذبات اور احساسات صرف ایک ہی طرف مبذول تھے، اس لیے ایک بڑی اہم شے منہ دکھائی آپ کی دلکشی کے شایان شان لینا بھول گیا ہوں، لیکن منہ دکھائی کے بعد جو احساسات میں تلاطم برپا ہوا ہے اس کے مطابق تحفہ وصول کریں۔ بھاری مکسور لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے کچھ بھی سمجھنے سے قبل جھکا، اس کے بھاری نتھ پر اپنے لب رکھتا وہ اپنی پرشدت لمس کی حدت سے اس کے چہرے کو دہکا گیا، اور پھر یہی نہیں، اس کی گستاخ لب سرسراتے ہوئے اس کی بلائی لب کے اوپر بالکل درمیان میں موجود بڑے سے تل پر اپنے تسلط جمائے اس کی سانسوں کی رفتار کو بڑھا گئے۔ پلیز! دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اس نے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے مزاحمت کرنی چاہی، ورنہ تو اس بے لگام شخص کی حرکتیں، باتیں اور بے باک نگاہیں اس کے حواس چھوڑنے کے باعث بنتی جا رہی تھیں۔ نور، یہ فضول کی مزاحمت چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مزاحمت دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور ہاتھ اس کے جھمکوں کی جانب بڑھاتے ہوئے انہیں اس کے کانوں سے الگ کرنا چاہا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ آپ اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جس لڑکی کو آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ یوں اٹھا کر لا کر رومانس بگاڑ رہے ہیں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ پیر حویلی میں صدیوں سے چلتی رسم کو پورا کرنے کے لیے چنی گئی لڑکی ہے، اور اسے یوں اٹھا کر لانے پر آپ کے خاندان والے کہ کس قدر مشکلات آ سکتی ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے مجھے واپس گھر چھوڑ کر آئیں۔ پوری قوت لگا کر اسی گرفت سے آزاد ہونے کے ناکام کوشش میں جھلستی وہ بلند آواز میں بولتی چلی گئی، جبکہ وہ بنا کوئی تاثر دیے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ساری بات میں صرف ایک بات پہ شدید اختلاف ہوا ہے، رومانس بگاڑنے کا طعنہ دینے سے قبل یہ تو سوچ لینا تھا کہ آپ رومانس بگاڑنے کہاں دے رہی ہیں۔ دلکشی اور جذب سے کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اس سے کسی بھی بچاؤ سے قبل اس کی خوبصورت نقوش کو اپنے ہونٹوں سے بے لگام لمس سے چھوتا ہوا سرخ کرنے لگا، جبکہ اس کی جرت پہ حق دکسی نور کے سینے سے لگی اس کی گستاخیوں پہ لرز رہی تھی۔ میں کوئی پلے بوائے نہیں ہوں نور، جو صرف انجوائمنٹ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ میں ایک 28 سالہ باشعور مرد ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جو میں کر چکا ہوں اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو مجھے اس کے بدلے ہونے والے ہر رد عمل کو ڈیفینڈ بھی کرنا آتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ کو اپنے نام کر کے کسی بھی فضول رسم کا حصہ بننے کے لیے وہاں واپس چھوڑ کے آؤں گا۔ یہ تو تب بھی ممکن نہ تھا جب آپ کو صرف اپنی بیوی بنانے کی غرض سے کیا گیا تھا۔
اب تو آپ سے عشق ہونے والا ہے، اپنی خوبصورت لب و لہجے میں بولتا ہوا اس کی تمام باتوں کو جواب بہت واضح الفاظ میں دیتا، آخر میں شوخی سے کہتے ہوئے اپنے بائیں آنکھ دبا گیا تو وہ جیسے ہوش میں آئی، اور اگر میں اپنی مرضی سے کہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر اس کے دماغ میں گولی کی گونج جیسے ادھم مچا چکی تھی، لیکن اپنی بات کے جواب میں سفیان آغا کے بے باک و گستاخ حرکت جو ادھم اس کے وجود میں مچا گئی تھی وہ اس لمحے کے لیے لرز اٹھی تھی، کیونکہ اس کے سوال کے جواب میں اس کے پہلوؤں میں وہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کے وجود کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے بڑے گستاخانہ انداز میں اس کی گردن پر جھکا اور ایک پرشدت لمس وہاں چھوڑتے ہوئے اس کے وجود کو زلزلوں پہ مجبور کر گیا۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں بڑا بے ادب اور علم مینر سا بندہ ہوں، اپنے مخصوص لہجے میں اسے باور کراتے ہوئے اس نے اب کے ہاتھ اس کی گردن پر جمائے بھاری ہار کی جانب بڑھایا تو اس کے ارادوں کو سمجھتی نور کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکنے لگیں۔ گہری تاریک رات کے سائے میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی اس سہمے گہرے سوچوں میں مگن تھی جب اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے جنید صاحب وہاں آئے تھے۔ کیا بات ہے کشمالہ، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے نزدیک آ کر رکتے ہوئے انہوں نے نرمی سے استفسار کیا تو وہ ان کی اچانک آواز پر جیسے چونک گئی۔ کچھ نہیں بابا، نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کے بیٹھ گئی، وہ سنبھلتے ہوئے مسکراتی ہوئی گویا ہوئی تو وہ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ان کے سوال پر وہ جزبز سی ہو گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولنے لگی، بابا اگر کوئی چیز گھر کے اندر ہی کھو گئی ہو تو اسے کیسے ڈھونڈا جائے؟ اس نے بمشکل اپنے اندر ہوتی جنگ کو مناسب لفظوں کا روپ دیا۔ گھر کے اندر کھوئی چیزوں کے متعلق گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، انہوں نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں جواب دیا تو وہ مزید الجھی، لیکن اگر گھر والوں سے پوچھا نہ جا سکتا ہو تو پھر کیسے ڈھونڈی جائے؟ اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گھر سے پوچھیں۔ اس کے جواب پہ اس نے متعجب انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ گھر کے اندر بہت قیمتی چیز کھوئی ہو تو ہمیں گھر کے در و دیوار سے بھی پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس قیمتی چیز کے گھر کا کسی نہ کسی حصے سے کوئی نہ کوئی تعلق ربط یاد نکل آتی ہے جس سے ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو رسانیت بھرے انداز میں اس کے اندر جاری خلفشار کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ بابا، میں بس تھوڑی سی پریشان تھی لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ قدرے حشاش بشاش لہجے میں گویا ہوئی تو وہ بھی پرسکون ہو گئے۔ چلو پھر اسی خوشی میں ایک اچھی سی چائے بناؤ، دونوں باپ بیٹی مل کر پیتے ہیں، وہ ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر اسبات میں ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اللہ کا واسطہ ہے عریشہ، یہ پخ ابھی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہو رہا تھا جب آیت کی آواز پر اسے کانوں میں سنائی دی۔ آیت چپ۔ جواب ابھی اس نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا وہ چلا اٹھی، خدا کے لیے مجھے آیت ہی رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے اپنے سے 2 ماہ چھوٹی لڑکی سے اتنی عزت۔ اس کے انداز پر عریشہ سمیت وہاں موجود سبھی افراد کھلکھلا اٹھے، جبکہ اسی جانب آتا کیف بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھئی میں بہت باادب اور تمیزدار بچی ہوں، رشتوں کے لحاظ رکھ کر مخاطب ہوتی ہوں۔ اس کے شوخ لہجے پر آیت نے فلور کشن اٹھا کے اس کی جانب پھینکا۔ ہاں، اور تمہارے اس ادب کے چکر میں ہم سب کے چانس تو تم خراب کر دیتی ہو۔ اب دیکھو ذرا کیف لالا، جازم لالا، ارسم، راسم، عیسیٰ اور موسیٰ لالا کو کس اینگل سے یہ تم جیسی لڑکی کے چاچو لگتے ہیں؟ آیت کے انداز پر اس کے ہونٹوں پر ایک دفعہ پھر سے کھلکھلاہٹ آزاد ہوئی تو کیف نے بمشکل آنکھوں پہ ضبط کے گہرے پہرے بٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز کیا اور صوفے پر برجمان ہو گیا۔ نوشے میاں، آپ کب لے رہے ہیں آفس سے آف؟ اسے دیکھتے ہی سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے، جبکہ اسے دیکھ کر عریشہ کے دماغ میں بے ساختہ صبا کے کہے گئے الفاظ لہرائے تو اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی جانب گردن گھمائی، لیکن اسے مکمل ارسم کی جانب متوجہ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ صبا کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، چاچو تو غزل چچی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی دیتی ہوئی وہ صبا کو کہہ کے رد کرتی پرسکون سی ہو گئی۔ مہندی والے دن اس نے آہستگی سے جواب دیتے ہوئے ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ چلو تمہارا تو مان لیا کہ تم تو ہو ہی روبوٹک مشین، لیکن ان محترمہ کو دیکھو جو تمہاری شادی کے لیے اتنی بے چین پھر رہی تھیں، وہ کل ٹرپ پر جا رہی ہیں۔ عیسیٰ نے اس کی توجہ عریشہ کی طرف دلوانی چاہی جو اس وقت وہاں ان سب کو اپنے ٹرپ کے بارے میں ہی بتانے آئی تھی۔ تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہ موقع روز روز تھوڑی آتے ہیں، مہندی 2 دن بعد تیسرے دن ہے تو تب تک وہ واپس آ جائیں گی۔ وہ جو واقعی یہ چاہتا تھا کہ وہ ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، کیونکہ یہ لمحے، یہ دن اور اس پر متضاد اس کی موجودگی اس پر بہت بھاری پڑ رہی تھی اور وہ اپنا ضبط کھوتا جا رہا تھا۔ اس سے یہ موقع بہت بہترین لگا، اس لیے بنا اس کی جانب دیکھے اس نے اس کی طرفداری کی تو وہ جیسے کھل اٹھی۔ او تھینک یو کیف چاچو، اب تو دولہے کی جانب سے پرمٹ مل گیا ہے، اب تو جانا کنفرم ہو چکا ہے نا؟ وہ چہکتی ہوئی اپنے دوستوں کو مطالعہ کرنے کے لیے اٹھی اور وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ وہیں بیٹھا کیف ملک اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے وہاں ہو کے بھی وہاں موجود نہیں تھا۔
پیر حویلی کے افراد اس وقت پاگل کتوں کی مانند سفیان اور نور سرمد کو تلاش کر رہے تھے، جو ان کی ملی گئی اطلاع کے مطابق آغا پیلس نہ گئے تھے۔ پیر سائیں آپ کی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں دے رہے کہ آغا کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے آئیں اور سفیان آغا کو کہیں کہ یا تو ہماری بیٹی ہمیں واپس کر دے یا اپنی بہن کو اس رسم کی بھیڑ چڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جمال سائیں اور بلال سرمد جو اس سب سے زیادہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے، وہ غصے سے پیر سائیں سے مخاطب ہوئے، ہوں تحمل کا مظاہرہ کرو، کیونکہ اس وقت بچی تو ہماری رسم نبھانے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے نپے تلے الفاظ کا سہارا لیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب تک سفیان آغا نور کے وجود پر اپنے وجود کی چھاپ چھوڑ چکا ہوگا، اس صورت میں وہ یہ رسم نبھانے کے اہل نہیں رہی تھی۔ اس لیے ہم سفیان آغا کے گھر کی ایک بچی کو اس رسم کے لیے ضرور اٹھا کر لائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس شخص کو کمزور کرنا ہوگا جس کی پشت پناہی سے وہ کمینہ شخص ہماری بچی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ پیر سائیں کی باروب آواز پہ سب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، جن کے چہروں پہ اس وقت پرجلال سائے چھائے ہوئے تھے۔ کون سا شخص؟ سرمد سائیں نے استفسار کیا تو پیر سائیں کے مزید مرید خاص اس کے شخص کا نام سن کر لہجہ بھر کے لیے سب چپ سے ہو گئے۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، 1-2 دن میں، اور اس کی شادی ہونے سے قبل چاہیے کہ اس کے ہونے والی بیوی کے ذریعے، گھر کے کسی مرد کے ذریعے یا پھر کسی بھی عورت کے ذریعے اس شخص کو اپنے قابو میں کرو، اور یہ کام انہی 2 دنوں میں کرو، پھر اس کے بعد اسی شخص کے ذریعے سفیان آغا کو شکست دو۔ پیر سائیں کے کہے گئے الفاظ کو وہاں موجود ہر مرد پوری طرح سے ذہن نشین کرتا، اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتا، اس کے نزدیک موجود رشتوں کو جانچنے لگا، اور پھر ان نزدیکی رشتوں میں نکلنے والے 3 ناموں کو دیکھ کر پیر سائیں اور ان کے بیٹوں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا آپ میرے ساتھ میرے کمرے سے باہر نکلو گے؟ اس کو ناشتے کے بعد والا لیکچر دینے کے بعد اس نے اچانک اس سے استفسار کیا تو مہابیر نے چونک کے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ اس نے یک لفظی سوال پہ وہ گہری سانس بھرتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا، جو بائیں جانب دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ کے دیے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے، لیکن میں اس گھر میں آپ کے بنا کہیں گھوم نہیں سکتی۔ اس کے سیدھے سے جواب پر اس نے لہجہ بھر کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں واپس دیوار پہ جما دی۔ میرا سہارا اس قدر مضبوط بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی بنا پر اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اس نے گھمیر لہجے میں کہے گئے ان گہرے الفاظ پر وہ سنسی ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ الفاظ کیوں کر بولے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ الفاظ اس کے دل پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوئے تھے۔ آپ چوڑیاں پہن کر آئیں، ماما کو ان کی کھنک بہت پسند ہے، یہاں کوئی چوڑیاں استعمال نہیں کرتا، اس لیے آپ کی چوڑیوں کی آواز پر وہ آپ تک خود آ جائیں گی۔ اس کی خاموشی پہ وہ مزید بولا تو کشمالہ چونکے، اپنی کلائیوں پہ ایک اجنبی سا نرم گرم لمس یاد آیا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کی کلائی کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیسی لپک تھی کہ اس کو اپنا بازو اندیکھی آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا، اور پھر اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت کا سامان پیدا کر گیا جب اس نے اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی نازک کلائی کی جانب بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بایاں ہاتھ آگے بڑھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس کی کلائی کو چھوتا، اس نے سرت سے اپنی انگلیاں اندر کو موڑی اور زور سے مٹھی کو کرتا اپنے واپس ہاتھ کھینچ کیا۔ مجھے ریسٹ کرنا ہے، سپاٹ اور قدرے بیگانہ سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ بیڈ کی جانب موڑا تو وہ دبی دبی سی سانس اندر کو کھینچتی انٹر کام کی جانب بڑھی تاکہ نیچے سے کسی ملازم کو بلا سکے جو آ کر مہابیر کے بیڈ پر لیٹنے میں مدد دے سکے، لیکن نیچے سے جو اطلاع اسے ملی وہ سنسی ہو گئی تھی۔ آج شاہ پیلس میں کوئی بھی میل ملازم نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ یہ اطلاع سن کے اسے ایک لمحے میں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر یہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اس وقت پورے پیلس میں ایک بھی مرد ملازم موجود نہ ہو۔ وہ نیلم شاہ کی اس حرکت کے پیچھے چھپے گھٹیا مقصد کو سمجھتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور مرے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھی جہاں وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ملازم کے آنے کا منتظر تھا۔ تیز تیز دھڑکتے دل پر بمشکل قابو پاتے ہوئے اس نے کپکپاتا ہوا ہاتھ مہابیر کے کندھے پر رکھا تو اس نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ بری طرح سے چونکا اور پھر ہوش میں آتے ہی سرت سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا تو کشمالہ کی عزت نفس ایک دفعہ پھر سے چکنا چور ہوئی تھی۔ ملازم نہیں ہے نیچے، وہ بے تاثر لہجے میں کہتی ہوئی اس کے ہاتھ پھر سے اس کی جانب بڑھایا تو اس نے تیوری چڑھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس نے اس قدر اکھڑ اور بے لحاظ انداز پہ کشمالہ نے ڈھیر سارے آنسو حلق میں اتارے۔ آپ کب سے شاہی پرسنل میڈ کے طور پر مجھے اسسٹ کرنے لگی ہیں؟ اس نے ترش لہجے میں تیر چلایا تو مارے اہانت اور سبکی کے اس کے دل چاہا کہ وہ زمین میں دھستی چلی جائے۔ مجھے یہاں تمہارے لیے ہی ہائر کیا گیا ہے، اس دورانیے میں مجھے صرف تمہیں ٹیوشن نہیں دینی ہوتی بلکہ بوقت ضرورت تمہارے ملازمین کے میسر نہ ہونے پر تمہاری دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس نے پہلی دفعہ اس کے لیے تم کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہ شاید خود کو باور کرانے کے لیے تھا کہ وہ اس کے لیے صرف اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور دوسری جانب اس نے بہت صفائی کے ساتھ اسے اپنے وہاں ہونے کا مقصد بھی باور کروانا چاہا، اس لیے وہ اس کی مزید کچھ سنے
آگے بڑھی اور اپنا ایک نازک بازو سے کندھے کے گرد حائل کیا اور ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھاما تو اپنی ہی دھڑکنوں میں طوفان سمجھ گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب ایک مرد اس کے نزدیک یوں آیا تھا، اور مرد بھی وہ جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، بلکہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ رشتہ کوئی نہ تھا مگر قربت بلا کی تھی، اور اس قربت کا اثر دوسری جانب بھی بڑی بے ساختگی میں ہوا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک آنے پر مہابیر کی خوبصورت آنکھوں میں چھایا جمود ایک لمحے کے لیے تنزلی کا شکار ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کیفیت سے گھبراتے ہوئے اس نے بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بول اٹھی، شاہی ڈیوٹی مجھے کرنے دو، کیونکہ ڈیوٹی نہ کرنے کی صورت میں مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور ایسے میں تمہاری ماما سے نہیں ملوا سکوں گی۔ اس نے بہت سبھاؤ کے ساتھ اس کی کمزوری پہ وار کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش اس نے کامیاب ٹھہری تھی، کیونکہ اس کی مزاحمت کے لیے ہاتھ واپس اپنی گود میں جا ٹکرایا تھا۔ اس کے انداز میں واضح ہوتی شکست کو محسوس کر کے وہ ایک انچ مزید بڑھی اور اسے سہارے دے کر ویل چیئر سے کھڑا کیا، مگر اتنی سی جدوجہد میں ہی اسے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ 29 سالہ جوان مرد کو اس جیسی نرم و نازک لڑکی کا سہارا گویا ڈوبتے کے تنکے کو سہارے کے مترادف تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اسے یوں بازو میں سمیٹے اسے بیڈ پر بٹھانے کے لیے جھکی تو اس ساری ریاضت میں اس کے سر سے سر کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرکتا ہوا بیڈ پہ نیم دراز ہوتے مہابیر کے چہرے پر جا گرا۔ یہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا مہابیر اور اس پر جھکی کشمالہ لہجے بھر کے لیے بھونچکا رہ گئے تھے۔ آئی ایم سوری، وہ دھک دھک ہوتے دل کے ساتھ اس نے ہاتھ اس کے چہرے پر گرے دوپٹے کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ اس کی مضبوط ہاتھ سے ٹکرا گیا، کیونکہ دوسری جانب اس کا دایاں ہاتھ آنکھوں سے دوپٹہ سرکاتے اس کے چہرے کو ہٹانے والا ہی تھا کہ اس کے نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں آن ٹکرایا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ اس پہ جھکی کشمالہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سانس روکے اس پہ دوپٹے سے عیاں ہوتی خوبصورت آنکھوں میں بہت ہی خوفزدہ انداز میں دیکھ رہی تھی، جب موبائل بیپ کی آواز سے اس لمحے کا سحر ٹوٹ گیا۔ آپ کا کام میری ڈگری مکمل کروانا تھا، جس کا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، اور جہاں تک بات ہے میری مدد کرنے کی، تو میری ایک بات آج آپ اپنے دماغ میں فیڈ کر لیں۔ اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ اچانک آتش زدہ لہجے میں بولتا ہوا رکا تو اس کے انداز پر کشمالہ نے اس کی جانب دیکھا۔ آج کے بعد میرے نزدیک مت آئیے گا، آپ کو اپنی سیلری چاہیے ہے نا، تو آپ بس وہ کام کریں جو آپ کو کہا ہے، لیکن آج کے بعد میرے نزدیک مت آئیے گا، کیونکہ بھیڑیا زخمی ہو کے بھی بھیڑیا ہی رہتا ہے، اور اس پیلیس نے برسوں پہلے مہابیر شاہ کو بھیڑیا کہہ دیا ہے، اور بھیڑیے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے موجود انسان کون ہے۔ اس نے آتش زدہ انداز میں کہے گئے وحشت تھی کہ وہ خوف سے لرزتی ہوئی بے ساختہ چند قدم دور ہوتی ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے ایک بند پراسرار قلعے کی مانند لگ رہا تھا، جس کے کواڑ کھلنے کے لیے ہاتھ زخمی کرنے پڑتے تھے۔ کون ہے یہ شخص آخر؟ اس پیلیس میں یہ اس قدر لاچار و بے بس کیوں پڑا ہے؟ اس کی پراسرار شخصیت کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے ایک خوف وجود میں سرایت کر گیا تھا، اور ساتھ ہی ان گنت سوال اس کے دماغ میں ادھم مچا چکے تھے۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کے گہرے رنگ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر گہرا اطمینان لیے ہاتھ اسے گلوبند کی جانب بڑھا رہا تھا۔ نہیں، ہاتھ جیسے ہی اسی گلوبند سے ٹکرایا وہ تڑپ کے فاصلے پہ ہوئی۔ پیچھے کیوں ہٹ گئیں؟ کیا آج جولری سمیت سونے کا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے کی لاپرواہی پر نور نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بہت سہولت سے اس کا ہاتھ کو اپنے نزدیک مزید کرتا بولا، آپ کا ارادہ ہے بھی تو اسے آج کے لیے اتار لیں، کیونکہ میں بے حد ڈسٹرب ہوں گا عالم وصل کے دوران۔ اس کی گھمبیر آواز میں چھلکتی ذو معینیت منور کے چہرے چھکے چھڑا گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ رسم سے چھٹکارا پانے کے چکر میں وہ کس قدر بے لگام و بے باک بلا سے چمٹ گئی تھی۔ دیکھیں، میری بات سنیں۔ اس کے ہاتھوں کو بہت بے ساختگی میں روکنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں میں جکڑتی ہوئی بولی، تو اس کی اس قدر بے ساختہ اور معصوم حرکت وہ اس کا دل ڈول سا گیا تھا۔ وہ خود پہ ضبط کھوتا ہوا جھکا اور دوبارہ سے اس دل پر لب جماتا وہ اس کے پورے وجود کو تھرا سا گیا تھا۔ میں عمر بھر آپ کو سننے اور دیکھنے کے لیے تیار ہوں میری جان، لیکن ابھی جو آپ چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کو چھوتے ہوئے وہ اپنے مخصوص دلکش لب و لہجے میں بولتا بہت سہولت سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے بعد ہاتھ کی گردن کے پیچھے حائل کرتا اس کی سانسوں کو منتشر کر گیا۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کے مضبوط انگلیوں کو لمس گردن پہ محسوس کرتے وہ مارے بے بسی اور شرم کے چیخ اٹھی، ایسا میں بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ارادے آپ کے بھی نیک ہرگز نہیں ہیں، اور مارجن بھی آپ کو نہیں دے سکتا کہ ارادے میرے سسرالیوں کو بھی آپ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ لہجے میں سنجیدگی، آنکھوں میں شوق چمک، دل میں خماری لیے وہ بڑے استحقاق سے اس کی جولری اس کے وجود سے الگ کرتا ہوا بول رہا تھا، جب اس کی نت کو
کو چھونے پر نور کے ہوش آیا۔ خدا کے لیے آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اگر آپ مجھے لے کر یوں روپوش رہے یا مجھ سے کوئی تعلق قائم کیا تو پیر سہائی آپ کے خاندان کی کسی لڑکی کو اس رسم کے لیے چن لیں گے۔ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جما کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ بلند آواز میں چلائی تو اس کے خوبرو چہرے پر یکایک چکانوں کی سختی پھیل گئی۔ آپ کے سمجھانے کا بہت شکریہ، لیکن مجھ میں خود سے وابستہ ہر عورت کو اللہ کی مدد سے پروٹیکٹ کرنے کی ہمت موجود ہے، اس لیے آپ یہ فضول کی مزاحمت چھوڑ دیں کیونکہ آج کی رات یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ گہری سنجیدگی سے اسے بہت کچھ باور کرواتا ہوا وہ اب کی بار اس کی جانب بڑھا تو اس بار گرفت میں موجود شدت اور لمس میں موجود لپک اس کے وجود کو دہکا کر رکھ گئی۔ اس کی نت اس کی ناک سے الگ کرتے ہوئے اس کے سلگتے ہوئے لب ناک پہ رکھے تو روتی ہوئی نور نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اس کی گریبان پر جما لیے۔ یہ نت مجھے آپ کے گھر والوں سے بھی بڑی رقیب لگ رہی ہے، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اب کی بار تسلط اس کی آنکھوں پر جمایا تو روتی ہوئی نور کے آنسو اس قدر شدت سے پہ جیسے ٹھٹر سے گئے اور اس کے گریبان پر گرفت لمحہ بہ لمحہ سخت سے سختر ہوتی چلی گئی۔ آج کی رات میری قربت میں نفرت و پسندیدگی سے بہائے جانے والے آنسوؤں پہ آپ آنے والے وقت میں ضرور نالہ ہوں گی۔ اس کے دوپٹے اس کے وجود سے الگ کرتا ہوا اس کے تکیے پہ لٹاتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تو اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں جنہیں بہت سرت سے ساتھ وہ اپنے مضبوط سینے میں مدغم کرتا ہوا اس کے وجود پہ گرفت مضبوط کر گیا اور پھر کمرے کی روشنی گل کیے وہ اس کے نازک وجود پر اپنے استحقاق کا لمس جمائے، اپنی شدتیں لٹاتا، اس کی سسکیوں کو اپنے مضبوط سینے میں دبائے، اسے خود میں بھیجتا، اس کی نم شقوں پر مسکراتا ہوا اسے خود میں بھیج گیا، جبکہ اس کی بے باک شدتیں اور شرارتوں میں شرماتا ہوا چاند گہرے بادلوں میں چھپ گیا۔ نیلی جینس پر سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی جرسی نما شرٹ پہنے وہ سر پر نیلے رنگ کی حجاب میں لپیٹے سفید جوگرز پہنے ٹرپ پر جانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہاتھوں میں ایک گفٹ لیے ملک ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ گفٹ کس کے لیے ہے؟ قندیل نے اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا گفٹ پیک دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ مسکرائی۔ کل کیف چاچو کی برتھ ڈے ہے اور میں چونکہ کل گھر نہیں ہوں گی اس لیے ایڈوانس گفٹ دے رہی ہوں، اور یہ ملک ہاؤس کی روایت سی بنی ہوئی تھی کہ بچے سے لے کر بڑے بوڑھے تک ہر فرد سالگرہ پہ ایک دوسرے کو گفٹ ضرور دیتے تھے، اس لیے اس کی بات پہ سب مسکرا دیے، جبکہ وہ فرحین بیگم کی غیر موجودگی محسوس کر کے گفٹ یوں ہی ہاتھ میں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر پڑے برائڈل ڈریس پر پڑی تو آنکھوں میں ستائش سی آ گئی۔ یہ تو وہی جوڑا ہے، اشتیاق سے کہتی ہوئی وہ آگے بڑھی، اسی لمحے فرحین بیگم ڈریسنگ روم سے نکل آئیں۔ ارے عریشہ، خوشی سے کہتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور اس کی پیشانی چومے۔ بڑی ماما یہ کس کے لیے ہے ڈریس؟ اس نے ان سے استفسار کیا تو وہ لہجہ بھر کے لیے چپ سی ہو گئی۔ یہ کسی کے لیے ایک سرپرائز گفٹ پاس پڑا ہے میرے جو مجھے اس کے نکاح پر دینا ہے۔ انہوں نے نپے تلے انداز میں اسے سچ بتایا تو اس کے چہرے پر اشتیاق بھری الجھن جھلکی۔ کس سے گفٹ کیا ہے؟ اس کے سوال پر انہیں اس پل بیٹے کا لہجہ یاد آیا تو انہوں نے بغور عریشہ کا چہرہ دیکھا اور پھر سر جھٹک گئیں۔ یہ سرپرائز ہے، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں کس کا گفٹ ہے؟ انہوں نے اس کی توجہ بھٹکانی چاہی۔ او یہ کیف چاچو کا گفٹ ہے، ابھی آپ مجھے جلدی سے مل لیں، میں ٹرپ کے لیے نکلنے والی ہوں۔ وہ ان کو یاد دلانے پہ ان کے گلے لگتی، ان سے پیار لینے کے بعد کمرے سے نکلی تو رخ کیف کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کیف کسی کا اپنے روم میں جانا پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ کیف نے اسے ٹرپ کی اجازت دلوائی تھی اس لیے وہ گفٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے کمرے میں جا رہی تھی۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہاتھ ڈور نوب پر رکھا ہی تھا کہ صبا کی آواز نے اچانک ہی سماعتوں پر دستک ڈلا لی۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں؟ اس شور سے گھبراتے ہوئے اس نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا تو گرے اور وائٹ امتزاج سے سجے ماسٹر بیڈ روم کو دیکھ کر وہ سحر زدہ سی رہ گئی۔ وہ شاید اب تک اس کے کمرے میں دوسری دفعہ آئی تھی اور اس کی امیرانہ بیڈ روم اور اس کی سجاوٹ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ کیف چاچو خود کیا شاندار ہیں، کمرہ اس سے بڑھ کر شاندار ہے۔ کلوزٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی وہ بڑبڑاتی اور ہاتھ اس کا کلاتھ کلوزٹ پہ جمایا تو دونوں پٹ اچانک ہی کھلتے چلے گئے۔ اوپس، اس کے کپڑے، ٹائیوں، بیلٹس، کفلنگز اور بہت ساری دوسری چیزوں کو اسٹاک دے کر اس کی آنکھوں میں ستائشی رنگ بڑی سرعت سے لہرائے۔ اف عریشہ، کتنی غلط بات ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے یاد آیا کہ وہ کسی کے کمرے میں کسی کی چیزوں کو چھیڑ رہی ہے تو جلدی سے کلوزٹ بند کرتی ہوئی مڑنے لگی، تب اس کی نظر اچانک ٹھہر سی گئی۔ اس نے پلٹ کر کلوزٹ کو واپس کھولا اور ایک سائڈ پر لٹکی شرٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اگلے لمحے اس کے سر پر کسی آسمان کی مانند ٹوٹ پڑا۔ عریشہ، تمہارا سرخ اسٹالر کہاں ہے؟ یہ جوڑا کسی کے نکاح کے لیے سرپرائز گفٹ ہے، وہ تمہیں بے حد پسند کرتے ہیں۔
اپنی آنکھوں پہ اس قدر ظلم مت کیا کریں، پاگل ہو گئے تھے کیا تم جو انہیں یوں اکیلا چھوڑ دیا؟ بہت سے جملے، بہت سی یادیں، بہت سے منظر ایک دم ہی اس پر حملہ آور ہوئے تو اس کی آنکھیں جھلملا گئیں، جبکہ ہاتھوں میں پڑا ہوا گفٹ ان میں ہونے والی کپکپاہٹ کے زیر اثر چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ کیف چاچو اور بڑے دادا کی بہت شدید لڑائی ہو رہی تھی شادی سے پہلے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے کی دہلیز پار کرتی وہ نہ جانے کتنی بار ڈگمگائی تھی، لیکن اس کمرے میں رکنے یا پلٹ کر دیکھنے کی ہمت اسے لمحے ہرگز نہیں لگی تھی۔ کیف لالا نے خود غزل سے شادی کے لیے کہا ہے۔ سیڑھیوں پہ اترتے ہوئے اس کے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی، دو مضبوط ہاتھوں نے بہت سرعت سے اسے تھامتے ہوئے اسے سہارا دیا تو وہ اس وجود کا حصہ بنتی چلی گئی۔ اس اچانک افتاد پر اس نے اپنی نم پلکیں اٹھائیں تو آنکھیں بھوری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ جس طرح تمہیں دیکھتے ہیں وہ انداز سب سے الگ ہے۔ ایک بار پھر سے سماعت پر حملہ ہوا تو اس نے فوراً فاصلہ بڑھایا اور اپنے لڑکھڑاتے قدموں کی پرواہ کیے وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے چلی۔ بلند ہوتی ملک ہاؤس کے مکینوں کی آوازوں کو نظر انداز کرتی ہوئی صدر دروازے کو پار کر گئی۔ دوسری جانب سیڑھیوں کی وسط میں کھڑا کیف ملک یہ جان ہی نہ سکا کہ گزرے ہوئے چند لمحے عریشہ ملک کے وجود اور اعتماد کے پرخچے کس بری طرح سے اڑا گئے ہیں۔ بازو میں تکیہ لیے وہ بے سود پڑا، بہت گہری نیند میں تھا جب اٹک پٹک کی آواز سے اس کی نیند میں خلل پڑا۔ بازوؤں سے تھاما ہوا تکیہ کانوں پر رکھتے ہوئے اس ناگوار شور سے جان چھڑوانے کی کوشش کرنی چاہی۔ جب شور مزید بلند ہوا تو چاروں نچار تکیے کی دیوار آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اس نے اپنی مخمور مگر نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو کوشش کی تو کانوں میں ایک دفعہ پھر سے چھوٹے سے دھماکے کی آواز سنائی دی تو اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے رخ بدل کے دیکھا تو اعصاب کو جیسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ اس کے سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ ٹی شرٹ پہنے کہ رخصتی کی کوئی باضابطہ طریقے سے تو نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے لینے کا وقت نہیں ملتا، مگر وہ چونکہ یہاں آتا اور قیام کرتا تھا اس لیے اس کے دو چار کیجول ڈریسز الماری میں موجود تھے، تو وہ انہی کو مجبوراً زیب تن کر چکی تھی۔ کندھوں پر زرتاری آنچل پھیلائے ڈریسنگ پر پڑی اس کی چند استعمال کی چیزوں کو زمین بوس کرنے کے بعد اب ہیئر برش ڈریسنگ مرر پر زور سے مارنے کے بعد شیشہ چکنا چور کیے خون آلود نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ جب سے میری شادی کی باتیں گھر میں شروع ہوئی تب سے اندازہ ہوا ہو گیا تھا کہ میری شادی کوئی نارمل شادی ہرگز نہ ہوگی، لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ میری شادی کے بعد پہلی صبح بھی نارمل طریقے سے نہ ہوگی۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں اسے طنز کی رمق کو نہ محسوس کرتے ہوئے لیکن آنکھوں کی چمک اسے خائف ضرور کر گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلے شرم و حیا کے رنگوں کے ساتھ گھلے ملے سے غصے کے رنگ کو بغور جائزہ لیتے وہ قدرے اوپر کو ہوتا تکیہ بازو میں جکڑتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اس اٹک پٹک کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ اس کی زرتاری آنچل کے نیچے چھپے لمبے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس انداز پہ سرگ اٹھی، جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں، اس لیے اب مجھے واپس چھوڑ کر آئیں حویلی۔ بنا اس کے چہرے کی جانب تکتی وہ نم مگر تلخ سے انداز میں گویا ہوئی، کیا کرنا چاہتا تھا میں؟ دوسری جانب سے دکھائے گئے ناسمجھی کے اس تاثر پر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، جبکہ لب جیسے سل سے گئے تھے، اور اگر اس سوال کا جواب یہیں پاس آ کر دیں گی تو شاید مجھے زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ میں جاگتے ہوئے آپ کی باہوں میں لے کے خود کو جاگنا چاہتا تھا، اس لیے میرا دماغ اپنی نیند میں ہی ہے، اسے نزدیک آ کے جگائیں اور اپنی بات کی معنی سمجھا جائے۔ نہ جانے وہ واقعی یوں ہی تفصیلاً بات کیا کرتا تھا یا یہ سہولت صرف اسی ہی دی گئی تھی، لیکن یہ اور بات تھی کہ اس سہولت اس کی سانسیں ضرور منتشر ہو جایا کرتی تھی۔ نور! اس کی باتوں کے جواب میں جب وہ کچھ نہ بولی تو اس نے گہرے لہجے میں اسے پکارا تو وہ چونکی۔ مجھے واپس میری حویلی چھوڑ کر آئیں۔ اس نے الفاظ جمع کرتے ہوئے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو اس کی کشادہ پیشانی پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ معذرت خواہ ہوں، ایسا حوصلہ نہیں رکھتا میں، چپتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ واپس لیٹا تکیے میں منہ گھسیڑ چکا تھا۔ اس کے اس انداز پر اس کو جیسے آگ سی لگ گئی تھی اور جلتی بھنتی بنا انجام کی پرواہ کیے اس کی جانب بڑھی۔ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کر کے اتنے سکون سے کیسے سو سکتے ہو تم؟ میری یہ سوچ کے نیندیں اڑ چکی ہیں کہ آنے والے لمحے میں نہ جانے کیا ہو جائے گا، مگر تم اس کے کندھے کی بد لحاظی سے جھنجھوڑتی ہوئی بری طرح سے چٹخی۔ جب اس نے رخ موڑے بنا ہاتھ پیچھے کو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے بے حد نزدیک بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ آپ کی نیندیں کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے نہیں اڑنی چاہیے، بلکہ آپ کی نیندیں اڑنے کے لیے میرا نام کافی ہے۔ خوبصورت لب و لہجے میں جز سے بولتا وہ اس کے ہمونک چہرے پر انگشت شہادت پھیرتا کھڑی دھڑکنوں کو پاگل کر گیا۔ اچھی لگ رہی ہوں، یوں میرے رنگ میں رنگی ہوئی پوری مسز سفیان آغا لگ رہی ہیں۔ چہرے پر سرکتا ہوا ہاتھ جب گردن پر اس کی گول گلے والی شرٹ پر پہنچا تو وہ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ بوکھلا سی گئی۔
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پرے ہٹانا چاہا، جب اس نے اس کا وہی ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سائڈ ٹیبل پر پڑا باکس اٹھایا، اسے یوں ہی اپنے گرفت میں رکھے وہ باکس کھولنے لگا۔ اتنا ہی کرو جتنا کہ واپس خود پر بیتنے پہ برداشت کر سکو، اس عاشقی کی پٹی ہٹا کے ارد گرد کی خبر لو خدا کے لیے، کیوں مجھے لے کر آئے ہیں؟ تمہیں 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور پیر حویلی کے افراد اپنا بدلہ لینے میں 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ اس سے پہلے کہ وہ باکس سے کچھ نکالتا، وہ اس کی ڈھیلی گرفت کا فائدہ اٹھاتی ہوئی پوری قوت سے اس کو پرے دھکیل کے اس کے بیڈ سے اٹھی اور سلگتے ہوئے لہجے میں کہتی بھاگنے کے انداز میں چلتی واش روم میں گھس گئی، جبکہ اپنے ہاتھوں میں اس کے لیے گفٹ لے کے بیٹھا سفیان اس کی حرکت اور الفاظ پر مارے ضبط کے زور سے مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ پتہ نہیں کیا آپ نے سفیان اور نور کا؟ روما بیگم نے آصف آقا کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے افسردگی سے استفسار کیا۔ وہ شہر سے باہر کہیں گئے ہیں، پریشان نہیں ہو، آ جائیں گے، انہوں نے رسانہ سے کہتے ہوئے بیوی کو تسلی دینی چاہی۔ بی جان بہت پریشان ہے، ان کی طبیعت سیٹل نہیں ہو رہی۔ انہوں نے انہیں مزید بتایا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ نمودار ہو گئی۔ انہیں سمجھائیں آپ سب لوگ ایسے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ ایک فرسودہ رسم کا جڑ سے اکھاڑا ہے۔ اس نے سنجیدہ لہجے پر روما بیگم کے چہرے پر چھایا تفکر کم نہ ہوا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ پیر حویلی کے ایکشن سے خوفزدہ ہیں، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ اپنی بے عزتی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے اب کے ساس اور اپنا ملا جلا خوف ان کے سامنے پیش کیا تو ان کے باوقار چہرے کی گمبھیرتا بڑھ گئی۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، بس کچھ دن گھر سے باہر نکلنے میں احتیاط کریں، باقی اللہ محافظ ہے۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے آفتاب صاحب کا نمبر ملانا شروع کیا تاکہ کچھ دن بعد ممتاز اور بچوں کو باہر نکلنے سے متعلق انہیں ہدایت دے سکے۔ چہرے پر چھائے اس خوف کو ختم کریں بیگم، ایس پی کی ماں ہیں آپ، جائیں بچوں کو بلا کے لائیں اور سب کو فریش کریں۔ انہیں ریلیکس کرنے کے لیے وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے تو وہ جھینپتے ہوئے سب کو بلانے چل دی، جبکہ انہوں نے اشارے سے وہاں آتی آمنہ آغا کو ایک نمبر ملانے کا کہا اور خود تیزی سے کچھ سوچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے۔ وہ ہلکی آہستگی سے متوازن چال چلتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، جب مدھم سی نسوانی آواز اسے کانوں میں پڑی تو وہ لاشعوری طور پر ٹھٹک سی گئی۔ یہ ٹرے جلدی سے تیار کرو، باقی سب افراد کے ڈرائنگ روم میں آنے تک بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے تک پہنچا آؤ، ایک ملازمہ قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں بولتی خود بھی تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ان کو یہ ناشتہ یا کھانا دے کر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھلا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اچھے سے کچھ کھا نہیں سکتی اور ہمیں اجازت نہیں ہے ان کی مدد کرنے کی؟ دوسری ملازمہ دل گرفتگی سے کہتے ٹرے پہ ناشتہ سجانے لگی۔ اس مجبوری اور ذلت کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے تاکہ ان کی اذیت سے تو جان چھوٹ جائے ان کی۔ وہ مزید بولی تو اب کی بار اس کے دل کو جیسے پتنگے سے لگ گئی۔ کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا اور پھر سرعت کے ساتھ کچن سے دوڑ ہٹ کر دیوار کی اوٹ ہو گئی۔ کچھ ہی ثانیوں بعد ملازمہ ناشتے کی ٹرے لے کچن سے نکلی اور بڑی محتاط لیکن تیز تیز قدم اٹھاتی ایک جانب بڑھ گئی۔ ایک چور نگاہ ارد گرد ڈال کے وہ آگے بڑھی اور اسی جانب چلنے لگی جس طرف ملازمہ گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے جب ملازمہ حیرانگی سے پلٹی تو اس کے سوال پہ وہ بنا گھبرائے بولی، نیلم میڈم سے اجازت مل چکی ہے مجھے، میں گھر کا راؤنڈ لگا رہی ہوں تاکہ مہابیر کو باہر لا کے اس کی آسانی والی جگہ پہ اسے لے جا سکوں۔ اس نے الفاظ کو ترتیب دیتے ہوئے الٹی سیدھی سی توجہ پیش کی تو اس کے چہرے پر لاپرواہی کا عنصر سجائے آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کی توجہ پر ملازمہ نے کندھے اچکا دیے اور جب نیلم شاہ اجازت دے چکی ہیں تو وہ لوگ سوال و جواب کے کوننے والی کون ہوتی ہیں؟ ملازمہ کے سامنے سے ہٹتے ہوئے اس نے پیچھے کو پھنسائی چوڑیوں کی کلائیوں تک لایا اور اپنے ہاتھوں کو نامحسوس انداز میں حرکت دی تو فضا پل بھر کے لیے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے گونج اٹھی۔ ان کی آواز اچھی ہے، ایک گمبھیر سرگوشی پہلے کے اس قدر ویران کوریڈور میں گونجی اور ساتھ ہی اسے چند قدم دور موجود کمرے میں ٹھا کی آواز سنائی دی تو اس کی واپسی کو پلٹے ہوئے قدم یکلخت تھم سے گئے۔ کیا وہ یہاں ہیں اور کیا وہ واقعی وہیں ہیں؟ حسب معمول بیک وقت بہت سے سوالات نے دماغ پر دستک دی تو وہ الجھ سی گئی اور اسی الجھن کا حل تلاشتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس مہابیر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا سڑا ہوا منہ ہی بنا کے رکھنا تھا تو ٹرپ پر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ صبا اور ہیرا جو اس کے اترے ہوئے چہرے اور وحشت زدہ سی خاموشی سے پریشان تھی ایک دم سے پھٹ پڑی، جبکہ ہیرا کی بات پہ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا ہوا علیشا؟ اس کے اس طرح رونے پر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ایک گھنٹہ قبل ہی وہ سوات کے اس خوبصورت ہوٹل میں اپنے کالج فیلوز اور ٹیچر کے ساتھ پہنچی تھی اور دوران سفر وہ اب بھی اس کی خاموشی پہ جو ان کے استغفار پر اس کا رد عمل سامنے آیا تو وہ انہیں پریشان کر گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے انہوں نے مجھے، وہ ہچکیوں کے درمیان کانپتے ہوئے
لہجے میں گویا ہوئی تو وہ دونوں مزید الجھیں۔ کس کی بات کر رہی ہو، کیسا دھوکہ؟ صبا نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی جواب دیتی انہیں ڈنر کے لیے نیچے بلا لیا گیا تھا۔ اٹھو جلدی، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو، جو بھی بات ہے ریلیکس ہو کے ہمیں کمرے میں آ کے بتانا، لیکن اس سے پہلے خبردار، جو تم مزید پریشان ہو، جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے یا پریشان کیا، اس سے نمٹنا ہمارا کام ہے، لیکن تم پریشان نہیں ہو۔ محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے صبا نے اس کے چہرے کو بکھرے آنسو اپنی ہتھیلی سے پہنچا اور اسے زبردستی کھڑا کر کے واش روم کی جانب دھکیل دیا۔ وہ اس وقت اپنی ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں مری جا رہا تھا جب اس کا پرسنل موبائل رنگ ہوا۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت قائم رکھے اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو ایک ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر پھیل گئی۔ السلام علیکم، کیف ملک اسپیکنگ۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں سلامتی بھیجی تو دوسری طرف سے موجود غزل کھل کے مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، مسز کیف ملک از ہیئر۔ حسب معمول اس نے کھنکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو اس کی گھنی مونچھوں تلے خوبصورت لبوں پہ بکھری مدھم سی مسکان مزید گہری ہوئی تھی۔ کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کا مجھ سے اگلے 3 دن مکمل پردہ ہوگا۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بات کرنے کا پردہ ہرگز نہیں تھا کہا تھا۔ دوسری جانب سے وہ احتجاجی انداز میں گویا ہوئی تو اس کا مدھم سا کہہ گاڑی کی فضا میں گونجتا غزل کو گہرے سکون میں مبتلا کر گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا جو وہ یوں ایسے خوش اور پرسکون دکھتی تھی، اس لیے اس کے لیے وہ لمحے امر تھے کہ جب وہ مسکرایا کرتا تھا۔ ویسے بھی میں نے اس لیے آپ کو یاد کیا ہے کہ بتا سکوں کہ میں نے آپ کا گفٹ آپ کے کمرے تک بھجوا دیا ہے۔ اس کی ہنسی کی سماعتوں میں جذب کرتی وہ پیار سے بولی، بہت شکریہ، لیکن میں پچھلے 2 دنوں سے اپنے کمرے میں نہیں گیا، اس لیے آپ کے گفٹ کے متعلق بے خبر ہوں۔ ابھی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھوں گا۔ وہ جو مصروفیت کے سلسلے میں واقعی 2 دن سے کمرے میں نہ جا سکا تھا، یہ نہ جان سکا کہ 2 دن پہلے وہاں جانے والی عریشہ کا گفٹ کھلی کلوزٹ کے نزدیک تاحال بے دردی سے نیچے فرش پر گرا ہوا ہے۔ غزل سے 7-8 منٹ کی گفتگو کرنے کے بعد جب اس نے کال بند کی تو ایک انجان نمبر سے 6 مس کال دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کال بیک کرتا ایک دفعہ پھر سے وہی نمبر اسکرین پر جگمگایا۔ اس سے پہلے کہ اس نے سوچتے ہوئے کال پک کی، مگر اس سے پہلے وہ کوئی غیر اخلاقی کلمات کہتا، دوسری جانب سے سنائی دینے والی متکبر آواز اسے ششت کر گئی۔ دوسروں کے گھروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے قبل اپنے گھر کی گرد اونچی فصیلیں قائم کر لیتے تو آج یوں عزت 2 کوڑی کی نہ ہو رہی ہوتی۔ متکبر لہجے میں کہے گئے گھٹیا ترین الفاظ پہ اس کا فشار خون یکلخت بلند ہوا تھا، جبکہ بھوری آنکھیں مارے غضب کے سرخ ہو گئیں۔ کیا بکواس کر رہے، وہ زخمی شیر کی مانند یوں گرایا گویا مخاطب کو خون سے ہی دبوچ کر عالم بلا تک پہنچ جائے گا۔ اس کے اشتعال پر دوسری جانب سے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے فوراً کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے فوراً موبائل کان سے ہٹا کر ایک نمبر ملانا چاہا، جب اس کے پرسنل ملازم کی کال آئی۔ سر، میں سوات ہوٹل سے بول رہا ہوں، عریشہ بی بی کو کچھ دیر پہلے کچھ آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ درد سے چور آواز میں کہے گئے ٹوٹ پھوٹے الفاظ کیف ملک کی سانسیں کھینچ گئے۔ اس نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی تو ایک اچانک جھٹکے پہ اس کا سر پوری قوت کے ساتھ ڈیش بورڈ سے ٹکراتا زخمی ہوا تھا، مگر وہ اس لمحے اس تکلیف کو محسوس کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ کچھ دیر قبل کہے الفاظ اسے جیتے جی مار گئے تھے۔ عریشہ، دوسری جانب سے اچانک رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اب کے ہاتھ پہ موجود گرفت سخت ہوئی تھی۔ کھنکتا ہوا لہجہ سماعتوں میں گونجا تو اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر اسے احساس ہوا کہ اس پل اس کے لیے سانس لینا کس قدر بھاری پڑ رہا تھا۔ مگر اس کے خیال آنے پہ اس نے بمشکل اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے اس کا موبائل ایک دفعہ پھر سے بج اٹھا۔ اطلاع تو مل چکی ہوگی تمہیں، لیکن افسوس تمہارے پہنچنے تک بہت دیر ہو جائے گی۔ کال پک کرنے پہ وہی مکروہ آواز اسے سنائی دی تو جامد ہوئے وجود میں اس سے ایک فشار خون بلند ہوا، جبکہ ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ ایک جھٹکے سے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے فل اسپیڈ سے اسے چھوڑ کے تیزی سے موبائل پر انگوٹھا پریس کرتے ہوئے ایک نمبر ملایا تھا۔ تمہیں ایک گڈ نیوز دوں، اد کھلے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹک سی گئی۔ کرسی کے پاس رکھی ویل چیئر پر بیٹھے وہ قدرے نیچے کو جھکا ہوا پیروں کے پاس گری کتاب اٹھا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف دہ اثرات دیکھ کر وہ ہوش میں آتی اس کی جانب لپکی اور نیچے گری کتاب سر سے اٹھا کے اسے تھمائی۔ تم خود کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ اس کے سوال پر اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی نگاہیں اس کے دلکش چہرے سے ڈالتے ہوئے واپس موڑ کے اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیوں پر ٹکا لیں۔ آپ کیسی گڈ نیوز کی بات کر رہی تھی مس جنید؟ اس کے سوال کو کمال خوبصورتی سے نظر انداز کیے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ میں تمہاری ماما تک پہنچ گئی ہوں، لیکن ان کے کمرے میں جانے سے قبل تمہیں مجھے ان کی تصویر دکھانا ہوگی۔ اور اس کے مدھم لہجے میں کیے گئے انکشاف پہ اس نے پہلی دفعہ اس کے چہرے کو متغیر ہوتے تاثرات دیکھے تھے، لیکن اس کے رکنے پر وہ انہی تاثرات سمیت اس کی جانب متوجہ ہوا کہ وہ حلق تر کرتی مزید بولی، اور تمہیں مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ تمہاری ماں ہو کے تم سے دور کیوں ہے، اور وہ تمہاری اس حالت کے باوجود تم سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھ کر اس کا نازک سا دل دھک سے رہ گیا تھا۔